ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید، اور وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے سیگمنٹ علم اور کتاب کا، جس میں ہر ایپیسوڈ میں علامہ صاحب کسی نئی کتاب پر ڈسکشن ہمارے سامنے لے کر آتے ہیں۔ تو علامہ صاحب کی جانب بڑھوں گا۔ علامہ صاحب، آج کس کتاب پر گفتگو ہوگی؟ کیونکہ موضوع کی مناسبت سے میں نے سوچا کہ کتاب بھی اس کا انتخاب کیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو اس کتاب کا نام ہی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اچھا، بہت خوب۔ اور اس کو لکھنے والے امام محمد بن عبد الرحمن العریفی ہیں۔ ٹھیک، اور یہ 900 سال پہلے کتاب لکھی گئی۔ اچھا، اور اس کی ویسے تو ہر بات اس کی بڑی خوبصورت ہے، ٹھیک، لیکن انہوں نے انسان کی تخلیق کا مقصد بیان کرنے کے بعد یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ لکھی کہ عبادت جو ہے اس میں سب سے پہلے ارکان اسلام کا قیام ہے۔ بالکل ٹھیک، نماز، کلمہ پڑھنا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اس میں ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے۔ اور یہ جو ہے نا، انہوں نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی۔ میں بڑا اہم نقطہ میرے ذہن میں آ گیا، اس پر ہم بڑی تفصیل سے بات کریں گے کتاب پر۔ اور یہ اس کتاب میں بڑے اہم مضامین بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، مثلا انہوں نے کہا ہے کہ اسلام کے ارکان اسلام میں پہلا جو ہے نا وہ کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یعنی ارکان اسلام شہادت اللہ، یعنی شہادت ہے پہلے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسی کو اگر انسان سمجھ لینا تو انسان آدھا عابد بن جاتا ہے۔ اچھا، وہ کس طرح؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا حاکم نہیں مانتا۔ ہم معنی کر دیتے ہیں معبود، اس کے بعد نہ بتانے والے کو پتا معبود کیا، نہ سننے والے کو پتا۔ ٹھیک ہے، اس کا معنی سیدھا سادہ کریں کہ حاکم اس کا معنی۔ وہ فرعون نے کہا تھا نا، اگر تم نے میرے علاوہ کسی کو الہ بنایا، فرعون نے کہا، اچھا، تو میں تمہیں قید جیل میں ڈال دوں گا۔ یعنی سیدھا سادہ الہ کا معنی حاکم ہے۔ تو جب انسان اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا حاکم نہیں مانتا تو اس کے سامنے اپنی جبین نہیں جھکاتا، بالکل ٹھیک، اپنا دل نہیں جھکاتا۔ ٹھیک، تو پھر وہ سارا تصور کہ ایک انسان مظاہر فطرت کے سامنے جھکا ہوا ہے، کبھی درخت کو سجدہ، کبھی دریا کو سجدہ، کبھی سمندر کی لہروں کو سجدہ، کبھی بلند پہاڑوں کو سجدہ، کبھی ریگستانوں کو سجدہ، کبھی ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو اصنام کو سجدہ۔ تو فرماتے ہیں کہ جب انسان لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے نا تو اس کا سر اوپر ہو جاتا ہے، واہ، وہ بلند ہو جاتا ہے۔ تو پہلا قدم جو ہے وہ رب کی عبادت کا فکری طور پر، عقلی طور پر، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے سر کو اٹھائیں، ٹھیک ہے، اور اس کو جھکائیں وہیں پر جہاں اس کے جھکنے کا حق ہے۔ ٹھیک، اور اس کے جھکنے کا حق صرف یہ ہے کہ اس کے سامنے اس کا سر جھکے جو اس کا خالق ہے۔ اس لیے رب نے کہا تھا کہ اب تیرا سر کسی کے سامنے نہیں جھکے گا، صرف میرے سامنے، اس لیے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، میں نے تیرے سر پر تکریم کا تاج رکھ دیا ہے۔ تو اس تکریم کے تاج کو پہننے کے بعد تیرا سر اس قابل نہیں کہ اتنا تو ظلم کر کے اس پہ اہانت کر کہ تو مخلوق کے سامنے جھک۔ وہ کہتے ہیں اسی سے تسخیر کا راستہ نکلتا ہے۔ اچھا، اسی سے کہ یہ تو معبود سمجھتے تھے نا اور ڈرتے تھے پانی سے، تو رب نے عبادت کے ذریعے تسخیر کا پیغام دے کے انہی لہروں کو انسان کنٹرول کر رہا ہے۔ واہ، فضا سے ڈرتا تھا، سائنس کی طاقت سے فضا پر کنٹرول کر کے جہاز بھگا دیے۔ اسی طریقے سے انسان پہاڑوں سے ڈرتا تھا، پہاڑوں کا سینہ چاک کر کے اس کے اندر سے ذخائر اور معدنیات انسان نے نکالے اپنے فائدے کے لیے۔ جتنی چیزیں جن سے انسان ڈر کے ان کے سامنے اپنے جبین جھکاتا تھا، ایک لا الہ الا اللہ نے اس جبین، گری ہوئی اس جبین کو سر بلند کر دیا۔ بالکل ٹھیک، اچھا، اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ وہ جو ارکان ہیں وہ تو آپ کے قلبی کیفیات کے اظہار کا نام ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اس پر پوری تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے پھر منایا کہ اس آیت میں کیونکہ تخلیق انسان کی بات ہے، تخلیق جن کی بات ہے، اور پہلے جن کی بات ہے پھر تخلیق انسان، اس پر گفتگو کی پھر انہوں نے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بتایا کہ انسان کا اس کائنات میں کیا کردار ہے، یا کیا پوزیشن ہے، کیا حیثیت ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ جنوں سے بھی ہیں یا صرف انسانوں سے ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ کیا جن وہ امت مصطفیٰ میں شامل ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے۔ پھر اس پر بھی گفتگو کی کیا جنوں میں الگ سے کوئی پیغمبر ہیں۔ پھر اس پر گفتگو کی کہ جن کھاتے کیا ہیں، جن رہتے کیا ہیں۔ پھر اس پر بھی گفتگو کی کہ ہمارے یہاں تصور ہے کہ میں اگر 4 چلے کر لوں تو جنوں کو کنٹرول کر لوں گا، اور پھر جنوں کو کنٹرول کر کے اور تو وہ کچھ نہیں کر سکتا، لوگوں کی جیبیں پھر خالی کرتا ہے۔ بھائی اتنی طاقتور مخلوق تو نے تابع کی ہے اور کام تو اتنا حقیر کر رہا ہے۔
بالکل ٹھیک، یہ تو اس دعوے کے بغیر بھی تو کر سکتا تھا۔ بالکل ٹھیک۔ احمد صاحب مزید کیا مضامین اس کتاب میں ہمیں پڑھنے کو دیکھنے کو ملتے ہیں؟ میں حیران بھی ہوا، جو میں نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یعنی 900 سال پہلے بھی وہ گریہ کنا تھے، رو رہے تھے کہ امت مسلمہ عبادت کے حقیقی تصور سے ہٹتی جا رہی ہے۔ اچھا، دیکھیے عبادت کا جو پیکر ہے، سراپا پیکر، وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اس پر اینڈ پر انہوں نے وضاحت کی بالکل ایسے کہ حضور کی زندگی سراپا عبادت نہیں ہے، سراپا عبادت ہے، تو اس میں دعوت بھی ہے، اس میں تبلیغ بھی ہے، اس میں سفر بھی ہیں، اس میں ہجرتیں بھی ہیں، اور اس میں غزوات بھی ہیں، اس میں ریاست بھی ہے، ریاست کا قیام بھی ہے، اور اس کے بعد تعلیم کی اشاعت بھی ہے، علم کی اشاعت بھی ہے، اس میں میثاق مدینہ بھی ہے، اس میں صلح حدیبیہ بھی ہے، اور اس میں راتوں کو اٹھ کے اللہ کو سجدے کر کے رونا بھی ہے، اور پھر اس کے بعد قرآن نے کہا ان لک فی النہار سبحا طویلا، اے میرے پیارے حبیب ساری رات نہیں جاگنا، رات تھوڑی، آدھی رات، اس سے زیادہ یا کم آپ جاگیں، پھر اس کے بعد سو جائیں۔ تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ حیات مبارکہ کو سامنے رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو میں آسان طریقے سے مقصد حیات سمجھانا چاہوں تو وہ مختصر یہ کہ عبادت ہے۔ اب عبادت کا عملی پیکر اگر میں آپ کو دکھانا چاہوں تو حضور کی زندگی کو دیکھ لیں کہ حضور کی زندگی میں تجارت نہیں ہے، کہ حضور کی زندگی میں عبادت نماز نہیں ہے، کہ حضور کی زندگی میں صلح و امن کے معاہدے نہیں ہیں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جنگ نہیں ہے، کیا غزوات نہیں ہیں، کیا آپ نے اپنے ازواج کے ساتھ زندگی کیسے گزاری۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کام کے لیے بھیجا تو میں بچوں کو دیکھا، میں بھی کھیلنے لگ گیا، میں بھول گیا۔ کافی دیر کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب آئے اور صرف ہلکا سا ایسے کان پکڑا، پیار سے فرمایا انس، کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ مجھے حضور نے کام کے لیے بھیجا تھا، میں نے کوئی بات نہیں کی، میں پھر بھاگا، کام کر کے واپس آیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں آج تک مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ نہیں کیا تھا، سبحان اللہ، کوئی جملہ ایسا کہ جو میری طبیعت پر گرا گزرتا تھا وہ نہیں فرمایا۔ تو یہ سارے معاملات اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو حضور کی زندگی تو سراپا عبادت ہے نا۔ بے شک، تو صبر کرنا لوگوں کی اہانت پر، لوگوں کی تکلیف دینے پر، برداشت کرنا، اپنی اخلاق کو اعلیٰ معیار پر رکھنا، بھوکوں کا خیال رکھنا، پیاسوں کو پانی پلانا، بیماروں کی عیادت کرنا، تجارت کرنا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک عام آدمی جو قرآن اور حدیث تک پہنچ نہیں رکھتا وہ حضور کی سیرت کو پڑھ لے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہر پہلو جو ہے وہ تصور عبادت کو اجاگر کر رہا ہے، اللہ اکبر، اسی کی وضاحت کر رہا ہے، اسی کو بیان کر رہا ہے۔ آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم گھروں باہر تو بڑے خوش اخلاق ہوتے ہیں، بڑے اخلاق، بڑے یہ، لیکن گھر میں آتے ہیں تو ہمارا چہرہ اتر جاتا ہے، ہمارے چہرے پر مطلب تیور آ جاتے ہیں۔ بھائی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ تیرے سب سے زیادہ حسن سلوک کے مستحق تیرے اہل ہیں، تیرے بچے ہیں، تیری بیوی ہے، تیری ماں ہے، تیرا باپ ہے، تیرے بہن بھائی ہیں۔ تو گویا عبادت کا لیے انسان کو پیدا کیا، اور عبادت کو سمجھنے کے لیے، چلتی پھرتی عبادت کی تصویر دیکھنے کے لیے حضور کی سیرت کو پڑھ لو۔ بالکل ٹھیک۔ آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں اس حوالے سے مختصر یہی عرض کروں گا کہ ہمیں جتنی اسلامی اور قرآنی اصطلاحات ہیں، جس طرح آج ہم نے یہ بھی ایک بہت بڑی اصطلاح ہے نا، ٹرمینالوجی ہے عبادت، ہم پڑھتے اس کو قرآن سے ہیں اور سمجھتے اسے انسانی افکار سے ہیں۔ میں یہ دعوت فکر دوں گا کہ قرآنی اور اسلامی جتنی اصطلاحات ہیں ان کی وضاحت اور توضیح کے لیے بھی آپ قرآن کا سہارا لیں، اس لیے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ قرآن کی اصطلاحات کی آفاقیت کے ساتھ ان کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر اسے آفاقی کتاب قرآن سے ہی سمجھیں۔ بالکل ٹھیک۔